بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جج الشوارب وأرخ اللحى وخالف المجوس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مونچھیں کٹاؤ اور داڑیاں بڑھاؤ، مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف مونچھیں کٹانے اور داڑھی بڑھانے کا حکم فرمایا ہے۔ انہی جیسی روایات سے استدلال کرتے ہوئے علماء نے ان دونوں چیزوں کو واجب لکھا ہے۔ بعد دوسری حدیثوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ تمام انبیاء و مرسلین کا طریقہ بھی یہی تھا، اور خاتم النبیین محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے۔ بعض روایتوں سے اس بارے میں بڑی شدت معلوم ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ چند اہل کتاب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے جن کی داڑیاں ملی ہوئی تھی، تو آپ نے ان سے منہ پھیر لیا، لیکن افسوس ہے کہ آج امت کا ایک بڑا طبقہ اس محبوب سنت سے محروم ہے۔ کاش ہم مسلمان محسوس کریں کہ داڑھی رکھنا ہمارے ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے نبیوں اور رسولوں کی سنت اور ان کے طریقے سے وابستگی کی علامت ہے، اور داڑھی نہ رکھنا ان کے منکروں کا طریقہ ہے۔ روایتوں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ داڑھی بے ترتیبی کے ساتھ بڑھ جائے تو اس کو برابر کر لینا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے یہ عمل ثابت ہے، اور علماء کرام نے اس کے لیے کم از کم ایک مشت کی تحدید کی ہے۔ حدیث کے آخری جز سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہم اہل باطل کی مخالفت پر مامور ہیں۔ اہل شرک و بدعت کا طور طریق رہن سہن اختیار کرنا اہل ایمان کا شیوہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اور تم ظالموں کی طرف مائل نہ ہونا ورنہ آگ تمہیں پکڑ لے گی۔ ظالموں اور مشرکوں کی طرف جھکاؤ نہ طرز فکر میں ہو، نہ طرز عمل میں، نہ ظاہری لباس میں، اور نہ وضع قطع میں ہو کہ یہ چیزیں اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں۔ اس حدیث میں خاص طور پر مجوسیوں کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ ان کے یہاں داڑیاں کٹانے اور مونچھیں بڑھانے کا رواج تھا، تو جہاں داڑھی بڑھانے اور مونچھیں کٹانے میں اور حکمتیں ہیں، وہاں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس سے مجوسیوں کی مخالفت ہوتی ہے اور مسلمانوں کو اہل باطل کی مخالفت کا حکم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔